بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے دیتا ہوں محمد زہیب بن محمد رفعت سلمہ کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج بھی محروم ہے۔ پھر کب آئے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر کب آئے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ محترم حضرات اور سب محترم، توفیق خداوندی کا سہارا لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی سوانی اور مقدس رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں، اس کی درمیانی رات شب برات کی عظمت و برتری بیان کروں، یہ مقدس اور بابرکت رات کے متعلق معاشرہ اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور خرافات پر روشنی ڈالوں۔ تو لیجئے ہماتن متوجہ ہو کر میری بات کو سنیے۔ دوستو، یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ وفا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ احکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا جو سراپا ہدایت اور رحمت ہے، جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا۔ اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمت اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے طے کر دیے جاتے اور من جانب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے۔ سامعین مکرم، اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ اس کے انوار و برکات سے محروم ہیں۔ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، میری ماں، تمہاری ماں، سارے عالم کے مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو فرمایا، حق تعالی شانہ اس ماہ مبارک میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ اسی مبارک ماہ کی 15ویں رات شب برات ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ پاک کی تجلیات کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رحمتیں تقسیم نہیں بلکہ لٹائی جاتی ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہونے والا اسے نجات عطا کی جائے۔ اس رات کا نام شب برات اس لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنگ ہوگی یا نہیں
نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، فتح ہوگی یا شکست وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون حج بیت اللہ شریف کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ الغرض سال بھر کے بجٹ کی منظوری اس مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی رات میں جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا اے محمد سر اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا تو دیکھتے کیا ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ یہ رات کمائی کی رات ہے، خزانوں کو لوٹنے کا موسم ہے، یہ رات فرشتوں کی عید ہے، ہماری تمہاری عید ہے، اور فرشتوں کی عید شب قدر اور شب برات میں ہوتی ہے۔ اس مبارک رات کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا ٹھکانہ، مبارک ہیں وہ لوگ جو اس مبارک رات میں پروردگار عالم کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ رات رحمتوں اور سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے۔ اس رات میں احکم الحاکمین کا دربار رحمت کھلا رہتا ہے۔ یہ رات ندامت و شرمندگی کے ساتھ آنسو بہانے کی رات ہے۔ یہ رات گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ جس مقدس رات میں ہمیں عبادت کرنی تھی ہم گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ ہم شب برات میں جاگتے ضرور ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں کہ کس طرح جاگنا ہے۔ ہمارا کہیں دیکھو تو پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دیکھو تو مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو قبرستانوں کو روشن کیا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو حلوہ پکایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو رحمتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ اور رسول کا یہی عمل تھا؟ کیا صحابہ نے آتش بازی کی اس مقدس رات میں؟ کیا صحابہ نے پٹاخے چھوڑے؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں مسجدوں کو سجایا؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں قبرستانوں کو روشن کیا؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں حلوہ پکایا؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں رسومات ادا کی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ شب برات سنت رسول کے مطابق منائیں، عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور گناہوں سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ رہی زندگی تو پھر بات ہوگی، رہی زندگی تو پھر بات ہوگی، نہ رہی زندگی تو بس یاد ہوگی۔ کی ہو غلطی تو معاف کر دینا، کی ہو غلطی تو معاف کر دینا، کیا پتہ یہ زندگی کی آخری شب برات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ روشنی ڈالی ہے، ہم سب اس سے واقف ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت مزید ترقیات سے نوازے۔ کچھ صاحب خیر کی طرف سے طالب علموں کو بہت سا انعام دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت دینے والوں کے جان مال میں برکت عطا فرمائے، جائز تمنا کو پورا فرمائے۔